یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المشہور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا لقب لال شہباز کیسے پڑا؟ لال سے مراد وہ جو پتھر ہوتا ہے، لال روبی ٹائپ پتھر ہوتا ہے، اس پتھر جیسی سرخ شعائیں، نورانی کرنیں آپ کے چہرے پر انوار سے پھوٹتی تھیں۔ اور شہباز کا لقب آپ پہ کیسے پڑا کہ آپ کے والد گرامی کے خواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی، اور امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں وہ شہباز دیں گے جو ہمیں ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا، اس لیے آپ کا لقب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا تعلق قلندریہ سلسلے سے تھا، اور قلندریہ سلسلے میں عام طور پر جو مسکنسیپشن پائے جاتے ہیں کہ لمبے لمبے بال ہوں گے، غیر شرعی قسم کی ایک ڈسپلے ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر منوعاً عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ اور ترغیب دلائے۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مقدسہ کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے آپ دنیا کے ایک بڑے حصے کا سفر طے کر کے سیون شریف آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کی جو گراں قدر خدمات، ان کی برکت سے پورے برِ صغیر کے اندر دین اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا۔ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت سفر کیا، لیکن پڑاؤ آپ کا سیون شریف میں ہوا۔ باقاعدہ مرکز بنا کے جو اولیاء کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا، وہ آپ نے سیون میں بنایا، اور الحمدللہ آج آپ کا مزار پر انوار یہاں پر موجود ہے۔ ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، ہم یہاں پر آئے، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس مزار پر انوار کے صدقے اور بزرگان دین کی ان خدمات کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، سب تک اسے پہنچانے، اور قرآن مجید کا یہ آفاقی پیغام دنیا بھر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کی ذات سے وابستہ یہ ہے کہ آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کیا، اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی آپ ہم اثر تھے، یعنی انہی کے دور میں آپ بھی تھے، اور یہ آپ کے رفیق سفر تھے، قافلوں میں ساتھ رہے۔ ان میں چار ان کو کہا جاتا ہے، چار یار صوفیہ کی اصطلاح میں۔ ان میں سیدنا شیخ فرید الدین گنج چکر تھے، سیدنا بہاؤالدین ذکریہ تھے، سیدنا مخدوم جہانیہ جلال الدین بخاری تھے، اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے مزارات پہ حاضری دی، لاہور بھی آپ تشریف لائے، اور لاہور میں آپ نے مختلف مزارات پہ حاضری دی۔ تو مزارات پہ حاضری دینا یہ بھی بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ بہرحال اس حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس حاضری میں کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہ پورے چیپٹرز ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے ملفوظات میں ارشادات فرمائے ایسے، ان کو فالو کر کے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ صاحب مزار کی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بہرحال آپ جب مزار شریف پر آئیں تو ان خرافات پہ فوکس کرنے کے بجائے صاحب مزار کی ذات پہ فوکس کریں، اور ان کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص میری عادت یہ ہے کہ جس بھی مزار شریف میں جانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو جانے سے پہلے صاحب مزار کی کیا خدمات تھیں، ان کی کیا پروفائل تھی، اور ان کی زندگی کیسے گزری، اس کو ضرور اسٹڈی جو ہے وہ کر لیا کرتا ہوں میں، تاکہ مزید عقیدت بڑھے اور پتہ چلے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے کیسے ترغیب ہے۔ اب یہاں آنے سے پہلے دعوت اسلامی نے جو رسالہ شائع کیا، اس رسالے کا نام ہے فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ It's a fantastic piece of text which I have ever heard. I have studied many things about Lal Shahbaz Qalandar, but this particular booklet contains valuable information, and that information has given me much information about this saint. اور بڑی قیدت مزید بڑی کس طرح لال شہباز قلندر کی ہی تعلیمات کو امیر علیہ سنت آگے لے کے چل رہے ہیں، اور سندھ کی سرزمین پر جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اور جس طریقے سے آپ نے یہاں پر اسلام کے اس بوٹے کی آبیاری فرمائی، مقامات مقدسہ
माशाल्लाह आपका सुनते रहते हैं ज़िक्र टीवी पे। खुशी हुई कि आप कलंदर पाक की तालीमात में इजाफा कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं इसको और लोगों को बता रहे हैं। ये मकामात हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक ख़ास पैरामाउंट फ़ीचर आपका हाफ़ज़ा था। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़बरदस्त हाफ़ज़ा अता फ़रमाया, और चूँकि आप मादरज़ाद वली थे, आपकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि आप आलिम दीन बने, और इसी अंदाज से आपने अपनी मस्जिद में, जो करीबी मस्जिद थी, वहाँ पे इब्तदाई तालीम हासिल करना शुरू की। और चूँकि हाफ़ज़ा बहुत कवी था, आपने बड़ी जल्दी कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, और कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के बाद आपने इस्लाम के बुनियादी मसाइल, जिसमें तहारत, नमाज, इनको सीखना शुरू किया, और फिर आप उलूम दुनिया के फ़रोग़ में शामिल हो गए और आगे से आगे बढ़ते चले गए। आपने अरबी में, फ़ारसी ज़बानों में अबूर हासिल किया, और अब ये देखिए कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह और बहुत से बुज़ुर्गान दीन इन ज़बानों में ख़ास जो एक ज़ौक़ रखते थे। आपकी वालिदा वो बहुत नेक खातून थी, और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जो हैं उनकी तरबियत इस्लामी खतूत पर हो। इससे हमें क्या तरबियत मिलती है, क्या सीखने को मिलता है कि ठीक है, हम दुनियावी तौर पे बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, फाइनेंस ऑफिसर, IT वाला बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले बतौर मुसलमान हमारा निसाब क्या होना चाहिए, जो दीन इस्लाम हमें सिखाता है। हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी अल-मशहूर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इल्म दीन हासिल करते करते करबला मुअल्ला पहुँचे, तो वहाँ आपने हज़रत सैयदना शेख अबू इसहाक सैयद इब्राहीम कादरी रहमतुल्लाह ताला के दस्तक दस्त पे बैत की, और आप सैयदना इमाम मूसा काज़िम की औलाद में से हैं। इससे साबित होता है कि बुज़ुर्गान दीन कितनी बड़ी हस्ती हैं। इन्होंने भी एक किसी मुर्शिद पाक, किसी तरीक़त में किसी उस्ताद को पकड़ा और उनसे फ़ैज़ व बरक़ात हासिल किए, और तकरीबन आप 12 माह अपने मुर्शिद करीम के ज़ेर साया रहे, राह सलूक की मनाजिल तय की, और वहाँ पे अपने मुर्शिद करीम की उन फ़ैज़ व बरक़ात को समेटा और उनसे ये चीज़ें हासिल की। और फिर मुर्शिद करीम का हुक्म कितना ज़रूरी होता है। जस्ट इमेजिन दिस फैक्ट, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला की बात करें, लाहौर में आप तशरीफ़ लाए, मुर्शिद करीम ने ही हुक्म फरमाया था, वो सब कुछ छोड़ के लाहौर की तरफ आ गए, और लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिदमत दीन के लिए आपकी कोई ख़ास मंजिल मुअय्यन नहीं फरमाई, यानी कोई डायरेक्शन नहीं दी कि आप फ़लाँ जगह पर जाके दीन का काम करेंगे। तो इसीलिए पीर मुर्शिद के फरमान पर लब्बाइक कहते हुए आप निकल खड़े हुए, और हर जगह पर नेकी की दावत की धूमें आपने मचाई। हज़रत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की लाइफ का एक गोल्डन पेज वो बगदाद शरीफ हाज़री और गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़री थी, और मुराक़बे के दौरान आपको सैयदना गौसे आज़म की ज़ियारत भी हुई, और हुक्म ये मिला कि अब आप मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाइए और जाकर अल्लाह के घर की ज़ियारत कीजिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की हाज़िरी हुई। आपने खूब वहाँ पे दुरूद व सलाम के गजरे निछावर किए, और फिर आपका दिल ना किया कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हों या उनसे दूर हों। आप 11 माह रोज़ा रसूल पर ही हाजिर रहे, और इस दौरान आपने हज की सादतें भी हासिल की, और उसके बाद फिर आप बरे सगीर की तरफ आए और 7 शरीफ में आके आपका पड़ाव हुआ, और यहाँ पे आपने दीन की तबलीग का काम किया। सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में भी हाजिर है। आप उस मज़ार शरीफ पर भी गए, और 40 दिन आपने मज़ार शरीफ से फ़ैज़ व बरक़ात हासिल की और लूटी। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बड़ी डोमिनेंट है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि ज़ईफ़ुल उम्री के बावजूद भी चाको चौबंद रहना और बहुत अच्छे अंदाज से दीन का काम करना, ये भी बुज़ुर्गों का एक तरीक़ा है। जिस तरीके से जब आप लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप 7th तशरीफ़ लाए, उस वक़्त आपकी उम्र 100 साल से ज़ायद थी, और इस हालत में भी आप नेकी की दावत आम करने के लिए सफ़र फरमाया करते थे। और यहाँ पर एक और बात भी बड़ी प्यारी दर्ज है कि जब आप मकरान में वादी पंजगोर के करीब गए, वहाँ पर हज़ारों मकरानी बलोचों ने आपके दस्त अक़दस पे इस्लाम कबूल किया और आपकी पीछे चलने वाले बन गए, और आज भी उस मैदान को आपके लक़ब से दश्त शहबाज कहा जाता है। आप इल्म के बहुत बड़े कदरदान थे, इमामत कम करवाया करते थे। आपकी ख्वाहिश होती थी कि साथ जो उलमा साथ हैं, वो उलमा में से कोई आलिम दीन आगे बढ़कर इमामत करवाएं। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात अक़दस से बहुत सी करामात मंसूब हैं। बिलाशुबा करामत हक है और वली से इसका ज़हूर भी होता है। एक करामत मैं आपको भी सुनाता हूँ
گرمیوں کے دن تھے، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کے صحن میں، اپنی خانقاہ کے صحن میں وضو فرما رہے تھے۔ ایک عقیدت مند نے دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے عرض کی، حضور ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ آنے والے اس کے سائے میں بیٹھیں اور دھوپ سے بچ سکیں۔ آپ نے وضو سے فراغت کے بعد اپنے مرید کو اپنی مسواک دی اور یہ فرمایا کہ اس مسواک کو زمین میں گاڑ دو۔ مرید نے حکم کی تعمیل کی، مسواک زمین میں گاڑ دی گئی۔ اگلے ہی دن اس مسواک سے ہری ہری شاخیں نکلیں اور وہ چھوٹی سی مسواک ایک ہی دن میں بڑا درخت بن گئی۔ بلا شبہ یہ اللہ کے اولیاء سے کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے، اور بھی بہت سی کرامات ہیں۔ مریضوں کو شفا یابی آپ سے ملی اور باران رحمت برسی آپ کی دعا سے۔ 8 روز تک بارش ہوتی رہی جب ہر طرف بڑا شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور جس جگہ پر آپ نے وصال فرمایا اسی جگہ پر آپ کا مزار شریف بنایا گیا۔ یہ سلطان فیروز تغلق نے جو ہے اس کی تعمیر کی، اور پھر وقتاً فوقتاً سرزمین ہند پر جس نے بھی حکمرانی کی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا اور آپ کے مزار شریف سے سعادتیں حاصل کرتا رہا۔ آج بھی الحمدللہ آپ کا فیض جاری ہے۔ جب سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، آخری وقت آیا، تو آپ کی زبان سے کیا کلمات جاری ہوئے، غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا عمل کیا ساتھ دے گا، میرا سب سے بڑا سہارا تو اللہ عز و جل کی ذات برکات ہے۔ میرے ساتھی اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور خاص طور پہ وہ 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے۔ کیسے زبردست کلمات ہیں، اور ان کلمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ They have been graded as the stars, as the beacon house for the whole ummah۔ تو آج آپ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین یاد رکھیے کہ ایسی جگہ جہاں پر صحابہ کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی جائے، یوں گفتگو کی جائے کہ صحابہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، وہ صحبت اچھی نہیں ہے۔ ایسی جگہ نہ جائیے، بلکہ ان جگہوں پر جائیے جہاں ایسی گفتگو ہوتی ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں جا کے صحابہ کرام کی عقیدت، عظمت، محبت دل میں بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے وقت وصال پر اس امپورٹنٹ چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھی کون ہیں، صحابہ کرام، اور ان میں بھی ٹاپ 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو نیت کرتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ عز و جل صحابہ کرام کی لائف کو پڑھیں گے اور ان کی زندگی کے ان روشن پیجز کو پڑھ کے نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر یہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھ رہے ہیں، مالک و مولا سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ اے مالک و مولا، جس کے گھر میں قرضے ہیں، ناچاکیاں ہیں، جادو ٹونے، آفات و بلیات، بد نظری، ظلم ہے، اے مالک و مولا ان تمام آفتوں سے سب کو بچا۔ اے مالک و مولا سب کے گھروں میں، دکان دفتر میں، اے مالک سب کی جگہوں پر انوار و تجلیات، فیوز و برکات کی برکھا نازل فرما۔ اے اللہ، بالخصوص ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں کتنے ڈھیروں ڈھیر مسلمان شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، جو شہید ہوئے اے مالک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کو اور بلندی درجات عطا فرما، اور جو زخمی ہوئے انہیں اچھا متبادل عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ سندھ میں جو سیلاب آیا، ابھی تک پانی کھڑا ہے، لوگ بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، ان پر بھی آسانیاں عطا فرما۔ میرے پیارے پیارے وطن پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو قدرتی آفات سے بچا۔ اے اللہ سب پہ رحم و کرم کی برکھا نازل فرما، جن کے گھر میں اولاد جوان ہے اچھے اسباب عطا فرما، اور سب کو اپنے گھر میں سکھی رکھنا۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین۔